السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ پچھلی دفعہ ہماری جو پہلی کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات. کوئی بتا سکتا ہے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ جلدی سے بتائیں کتنے پیراگراف پچھلی دفعہ ہو گئے تھے؟ صحیح، بالکل 3 پیراگراف ہو گئے تھے ہمارے، یعنی کہ پہلا پیج ہمارا مکمل ہو گیا تھا اور پہلے ہی صفحے کی سب سے آخری جو لائن ہے اب وہاں سے ہم نے چوتھے پیراگراف کو پڑھنا ہے. اچھی طرح سے سمجھیے گا بیٹا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ سبق بڑا مشکل ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں سے پیراگراف لازمی تشریح کے لیے آتا ہے. تو جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو مجھ سے فون پوچھ لیجئے گا. اب جو چوتھا جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں مصنف سر سید احمد خان کہ بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں، آدمی کی ان صفتوں کی ترقی و شگفتگی نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہے. ان قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی برائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور 2 باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی تجویز کرنے میں مستعمل ہوتی، صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو. اب دیکھیں یہاں تک اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ صفات عطا کی ہیں. وہ صفات کیا ہے؟ وہ صفات یہ ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ بھلائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات بنائے نا. جانور بھلائی و برائی میں فرق نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، ادراک دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو یہ وہ صفات ہیں جو جس کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز کی اچھائی برائی بھلائی یا کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، کس چیز میں ہمارا نقصان ہے، کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، اخلاقی باتیں کیا ہوتی ہیں، برائی کی باتیں کی، یہ ساری چیزیں انسان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ساری چیزیں انسان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہ صفت اچھائی و برائی میں فرق کرنے کی، صحیح و غلط میں فرق کرنے کی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی، یہ صفت اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب اس کو ہر بات کو پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو. جب آپ کسی شخص کو یہ اختیار دے دیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چیز چاہے پسند کریں، جو چیز چاہے ناپسند کریں، جو لباس پسند ہے وہ پہنیں، جو لباس پسند نہیں ہے وہ نہ پہنیں. تو پھر یہ صفتیں ترقی پاتی ہیں، ان کے اندر مزید پختگی اور بہتری آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے کہ جن کو شروع سے پابند کر دیا جاتا ہے اور کسی قسم کی انتخاب کرنے کی صلاحیت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اگر کوئی اپنی پسند کا کلر پہننا چاہتا ہے کپڑا تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، آپ پہ یہ زیادہ سوٹ کرے گا، آپ یہ بلو رنگ نہیں پہنے، آپ بلیک پہنے، یہ زیادہ اچھا لگے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پسند ناپسند کرنے کا اختیار انسان کو بچپن سے نہ دیا جائے تو پھر آگے چل کے اس کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور
یہ صلاحیت اس وقت بھی ختم ہو جاتی ہے جب کوئی شخص رسومات کی پابندی کرتا ہے، بھلے اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو، وہ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، لیکن صرف اس بنیاد پہ وہ کرنے پہ مجبور ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو اب رسومات کی پابندی کرنے سے نقصان کیا ہوا کہ وہ شخص اپنی پسند ناپسند پر عمل نہیں کر رہا۔ جب وہ اپنی پسند ناپسند پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے آئندہ چل کے اس کے اندر کی یہ صفات جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، دو چیزوں میں فرق کرنے کی، صحیح غلط میں فرق کرنے کی، وہ صفات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایک مشین ہے، اس کو آپ چلاتے رہیں چلاتے رہیں چلاتے رہیں، وہ چلتی رہے گی، رواں رہے گی۔ لیکن اگر آپ کسی گاڑی کو 4-5 سال تک ایسی کھڑی چھوڑ دیں، وہ ایک دفعہ بھی نہ چلائیں مشین کو، تو کیا ہوگا؟ اس کی موٹر میں زنگ لگ جائے گا، اس کی موٹر جام ہو جائے گی۔ تو انسان کو جو صفتیں دی ہیں نا، جب انسان ان صفتوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر جا کر کے اس کی وہ صفتیں مزید پختہ ہوتی ہیں، مزید ترقی پاتی ہے، ان میں مزید بہتری آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رسم و رواج کی پابندی کر رہا ہے تو اس کی پسند ناپسند کرنے کی جو صفت ہے یا اختیار ہے، وہ تو عمل نہیں کر رہا نا اس کے مطابق، وہ تو مجبوراً کر رہا ہے، بھلے اس کا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، اس کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رسومات ہے۔ نہیں کرے گا تو ہر ایک اس پہ تان و تشنیع کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا۔ لہذا ایسی صورت میں پھر وہ صفتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ صفتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو کسی بھی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، کسی بھی صحیح و غلط بات میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بندر کی طرح ہو جاتا ہے، جس طرح بندر کو مداری جو کہتا ہے وہ بندر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ بندر نچانے والے آتے ہیں نا، تو وہ مداری جو ہوتا ہے وہ بندر کو کہتا ہے اٹھ جا، وہ اٹھ جائے گا، بیٹھ جا، وہ بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی پسند ناپسند ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر خود کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ دوسروں کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو رسومات کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ بھی دوسروں کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی پسند کے مطابق کام کرتا ہے، دوسروں کی ناپسند کے مطابق کام کرتا ہے، مطلب اس کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی، آپ ان کو، وہ کہیں مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، کوئی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے، وہ فیصلے نہیں کر پاتے کہ میں یہ لوں یا وہ لوں، میں نے یہ کپڑا زیادہ پسند ہے یا وہ کپڑا زیادہ پسند ہے۔ ہاں، ساتھ جانے والا بندہ، اس کا کوئی دوست اس کہتے ہیں بھائی آپ یہ زیادہ بہتر ہے، بس وہ اسی کو آنکھ بند کر کے مان لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو شروع سے اختیار نہیں دیا گیا اپنی پسند ناپسند کے مطابق عمل کرنے کا۔ جب شروع سے اختیار نہیں دیا گیا تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا جو شخص رسومات کا عمل کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آگے بیٹا؟ یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آ گیا سب کو؟ مجھے جلدی جلدی بتا دیں میسج کے ذریعے سے کہ آپ کو یہ پیغام سب کو سمجھ میں آ گیا۔ کچھ پوچھنا ہے تو جلدی پوچھ لیں۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، میں مائک کھول دوں گا اس کا۔ مریم فاطمہ جی سر، وائز الرحمان کلیئر ہے جی، سمجھ آ گیا ہے۔ جویریہ الیاس بھی کہتی ہیں قوت تقلید، تقلید کی طاقت۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کی اتباع کرنا۔ تو تقلید کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بس وہ دوسروں کو دیکھ کے چلتا ہے، جس طرح بندر دوسروں کے مطابق چلتا ہے نا، دوسروں کی نقل کرتا ہے، اس طرح یہ شخص بھی دوسروں کی نقل کرے گا۔ اس نے فلاں چیز، فلاں سوٹ پہنا تھا اس موقع پہ، میں بھی وہی پہن لیتا ہوں۔ اب بھلے یہ خود بندر لگ رہا ہو لیکن پہن لے گا، اس لیے کہ فیشن چل رہا ہے، لوگ پہن رہے ہیں، لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ سر پہلی لائن میں پابندی کے بعد کیا لکھا ہے؟ پابندی کے بعد، پابندی کے بعد پہلی لائن میں بیٹا پابندی کے بعد لکھا ہے رسومات کی پابندی لکھا ہے، اس کے بعد کیا؟ رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسم ہے۔ گو کا مطلب کیا ہے؟ اگرچہ وہ رسم ہے اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں اگلے پیراگراف کی طرف چلتا ہوں۔ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی لائن آپ کو، کوئی سطر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، جلدی جلدی بتاتے ہیں مجھے تاکہ پھر میں آگے چلوں بیٹا، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز رہ جائے آپ کی، کوئی میں نے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، کوئی لائن سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ابھی سمجھ لیں۔ امتیاز کا کیا مطلب ہے؟ امتیاز سپر اسٹور، امتیاز کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دو چیزوں میں تمیز کرنا، فرق کرنا، امتیاز کرنے کی صلاحیت مطلب فرق کرنے کی صلاحیت، تمیز کرنے کی صلاحیت، صحیح و غلط کے درمیان۔ جی وائز الرحمان سمجھ میں آ گیا بیٹا آپ کے؟ جی اب میں چل رہا ہوں آگے اگلے پیراگراف میں۔ دیکھیں اگلا جو پیراگراف ہے بہت مختصر سا ہے، لیکن پورے سبق کا نچوڑ ہے، پورے سبق کی سمری ہے۔ مصنف پورے سبق میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں انہوں نے اس چھوٹے سے پیراگراف میں بتا دیا ہے۔ تین باتیں اس پیراگراف میں بتائی گئی ہیں، آپ کی نظریں کتاب میں اس صفحے پر ہو اور اس پیراگراف پر ہو، ٹھیک ہے؟ مصنف تین باتیں کہہ رہے ہیں۔ نمبر ایک، اچھی رسم ہے تو اس کو اختیار کر لیں، اگر بری رسم ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اگر رسم ایسی ہے جس میں کچھ اچھی باتیں کچھ بری باتیں ہیں تو اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں، اس کو کر لیں، اور بری باتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بالکل آسان کر کے میں نے حلوہ کر کے آپ کو بتایا۔ اب اس کو پڑھ کے بھی بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ جو امر کے پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ آپ مٹی کے مادھو نہ بنو، بدھ نہ بنو، سوچو، اپنی عقل کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے ذہن کو استعمال کرو، تقلید نہیں کرو، کسی کی نقل نہیں کرو، پیروی نہیں کرو، اندھی تقلید، اندھی پیروی نہیں کرو، آپ خود سوچو نا۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ خود سوچیں کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کیا چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے سہارے پہ رہتا ہے، دیکھیں جو بچہ ماں باپ کے سہارے پہ رہے گا، کیونکہ ماں باپ نے شروع سے اس کو یہ آزادی نہیں دی کہ بیٹا اگر آپ اپنی پسند کے مطابق کپڑا لے لیں، آپ اپنی پسند کے مطابق کھانا کھا لیں، آپ اپنی پسند کے مطابق جاب کر لیں، آپ اپنی پسند کے مطابق سائنس لیں، کامرس لیں یا آرٹس لیں، جب تک یہ بچوں کو آزادی نہیں دی جاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑے ہو کر وہی بچہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے اور دوسروں کی نقل کرتا ہے، اپنی عقل سے کبھی کام نہیں لیتا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں اپنی فہم سے، فہم کا مطلب کیا؟ سمجھ سے اور اپنی عقل سے کام لیں، اور رسم و رواج کی پابندی میں اندھے نہیں ہو جائیں، ڈوب نہیں جائیں، بلکہ ایک معقول طور پر رکھیں۔ کیا معقول طور پر رکھیں؟ جو عمدہ مفید ہے ان کو اختیار کر لیں، جو قابل اصلاح ہوں یعنی ان میں امنڈمنٹ ہو سکتی ہو، ترمیم ہو سکتی ہو، تبدیلی ہو سکتی ہو، تو ان کو تبدیل کر دیں، ان کو اختیار کر لیں پھر، اور جو بری و خراب ہو ان کی پابندی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں، ہمیشہ بس وہ اس رسم پہ عمل کیے جا رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ میرے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ مصنف کہنا یہ نہ کریں۔ جی یہ پیغام سمجھ میں آ گیا بیٹے؟ یہ سارے جواب نہیں دیتے، سارے میسج نہیں کرتے مجھے، تو مجھے پتہ نہیں چلتا بیٹا آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ دیکھو بھائی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں بس آؤں آپ کو سمجھاؤں چلا جاؤں، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کس کے سمجھ میں آیا نہیں آیا، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے کی سمجھ میں آئے، اور ہر بچہ جو ہے وہ خوب اچھی طرح کے پیغام کو سمجھ لے اور خود تشریح کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ امر کا، امر کا کیا لکھا ہے؟ جو امر کے، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاملہ، فعل، یہ مانے کوئی ایسا کام، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی امر کے یہ الگ الگ لفظ ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے۔ آگے اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ترمیم کا مطلب ہوتا ہے کمی بیشی کرنا، تبدیل کرنا، مطلب یہ کہ ان میں ترمیم کریں۔ ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ بری چیزیں نکال دیں، تبدیل کر دیں اچھی چیزوں میں۔ جی اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن بس کچھ کچھ بول رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے، پتہ نہیں کہاں ہیں۔
آپ نے اگر مائک پہ کچھ پوچھنا ہے وہ بھی میں آپ کو کھول دوں گا، میسیج کرنا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، آپ میسیج کر کے پوچھ لیں، لیکن پوچھیں بیٹا۔ پیج 2 کے سیکنڈ پیرا کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں کل کا کیا مطلب؟ کل اصل میں مشین کو کہتے ہیں، جس طرح مشین کے پرزے مشین کے ساتھ لگے رہتے ہیں، چاہے مشین جام ہو، کام کر رہی ہو، صحیح ہو نہیں ہو، اسی طریقے سے وہ شخص بھی اس رسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ کل سے مراد آپ وہ نہیں سمجھے گا، کل میں کل اسکول نہیں جاؤں گا، وہ والا کل نہیں ہے یہ۔ جی اور کیا پوچھنا ہے، جلدی پوچھیں، سوال جلدی جلدی کر لے بیٹا، پھر میں آگے اگلے پیراگراف میں چلوں۔ اگلا پیراگراف اس سے زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو پہلی مرتبہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ چلیں جی، معقول کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہے جی لفظ معقول؟ معقول کا مطلب ہے کہ جو وہ بات جو عقلی طور پہ سمجھ میں آتی ہو، عقل میں آ جائے، تو رسم و رواج کی پابندی بھی اتنی کرنی چاہیے جتنی عقل میں آ جائے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، مصنف کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر اگر عمل کر رہا ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بائک بیچی تو مجھے ایک معقول رقم ملی، یہ جملہ ہم کیا کہتے ہیں نا، معقول رقم، ایسی مطلب یہ کہ اتنی رقم تھی تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہاں اتنی ملنی چاہیے مجھے۔ جی اب دیکھیں آگے جو پیراگراف ہے اس میں ایک لوگوں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سر سید احمد خان۔ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رسم و رواج کی پابندی نہیں کرتا تو وہ برے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، برے کام کرنے لگتا ہے، خراب کام کرنے لگتا ہے، بری باتیں کرنے لگتا ہے۔ مصنف سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی برے کام کر رہا ہے تو یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ سمجھیے گا میری بات کو۔ غلط اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کی ذات میں دو قسم کی قوتیں اور جذبے رکھے ہیں۔ ایک قوت برائی کی ہوتی ہے، ایک قوت اچھائی کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو برائی کی قوت ہوتی ہے وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے، جو اچھائی کی قوت ہوتی ہے وہ انسان کو اچھائی پر آمادہ کرتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اب اگر کوئی انسان برے کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذات میں جو برائی کی قوت ہے وہ طاقتور ہو چکی ہے اور نیکی کرنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے وہ برائی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ انسان کی ذات میں خراب کام کرنے کی بھی قوتیں ہوتی ہیں، جذبے ہوتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کی بھی قوتیں ہوتی ہیں، جذبے ہوتے ہیں۔ اگر برے کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی برائی کی طاقت اچھائی کی طاقت پر حاوی ہو گئی ہے، غالب آ چکی ہے۔ اور اگر اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برائی کی طاقت کمزور ہو چکی ہے اور اس کے اچھے کام کرنے کی طاقت برائی کی طاقت پر غالب آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان برے کام کر رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ رسومات کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس لیے وہ برے کام کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی نیکی کرنے کی طاقت کمزور ہو چکی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اچھے کام کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی برائی کرنے کی طاقت کمزور ہو چکی ہے۔
यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी से बताएं मुझे, ये बात समझ में आई आपके? ये एतराज़ और उसका जवाब समझ में आया? जी बच्चों जल्दी बताएं, समझ में आ गई आप लोगों के? आगे चलें क्या हम, या कोई बात इसमें पूछनी है आपके? पैगाम को पढ़ लें आप, पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें, फिर आप मुझे बताइएगा। इर्तकाब का मतलब पूछा है मिलिंग जवेरिया ने। इर्तकाब का मतलब होता है किसी काम को करना। वो दिली नेकी जो हर इंसान के दिल में है। दिली नेकी से मतलब क्या है? नेकी करने की सलाहियत हर इंसान के दिल में है ना। पसमुर्दा ना हो, पसमुर्दा का मतलब ये ज़ईफ, कमज़ोर ना हो। तो बजुज़ उम्दा और पसंदीदा बातों के, इसका मतलब है सवाए उम्दा और पसंदीदा बातों के वो किसी और बात का इर्तकाब ना हो, मतलब कोई और बात नहीं होगी, अमल में नहीं आएगी, सिर्फ वो इंसान अच्छी बातें करेगा, नेकी के काम करेगा। आवाज़ नहीं आ रही बेटा? आवाज़ आप लोग को आ रही है सबको? आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जल्दी से मुझे बता दें, आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है? अब आ गई आवाज़? जी सही है वाइजुर रहमान बेटा। अब आगे चले हम। ये पैगाम समझ समझ में आ गया आपको पूरा? बोले। सर ये वाला पैगाम फिर से समझा दें, आवाज़ बंद हो गई। अच्छा अब आपको आवाज़ आ रही है सबको मेरी? देखें, आम तौर पर लोग ये एतराज़ करते हैं कि अगर कोई शख्स रस्म व रिवाज की पाबंदी नहीं कर रहा, अगर कोई शख्स रस्म व रिवाज की पाबंदी नहीं कर रहा तो वो बुरे काम करने लग जाएगा, ख़राब काम करने लग जाएगा, बुराई की तरफ चला जाएगा। ये लोग एतराज़ करते हैं। समझ में आई बात? लोग क्या एतराज़ करते हैं कि रस्म रिवाज की पाबंदी ना करने से इंसान बुरे काम करेगा। सर सईद अहमद खान कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि रस्म व रिवाज की पाबंदी ना करने से इंसान बुरे कामों को करने लग जाएगा, बल्कि
برے کام اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو قسم کی طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک طاقت وہ ہے جو اس کو برے کام کرنے پر اکساتی ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ ایک طاقت وہ ہے جو اس کو اچھے کام کرنے پر اکساتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور برائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اب اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی کرنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی برائی کرنے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ رسم و رواج کی پابندی نہ کرنے سے انسان برے کام کرنے لگ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ برے کام کوئی بھی انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر نیکی کرنے کی طاقت ختم ہو جائے اور برائی کرنے کی طاقت اوپر آ جائے، نیکی کرنے کی طاقت کے اوپر آ جائے تو پھر وہ برائی کرے گا۔ اور اگر نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی برائی کرنے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے وہ نیکی کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارتقاب کا مطلب پوچھ رہے ہیں، ارتقاب کس کو کہتے ہیں؟ ارتقاب کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، عمل کرنا، یا کوئی گناہ یا جرم کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پیراگراف میں اس کا مطلب ہے اختیار کرنا، عمل کرنا۔ اب بتائیں، اب پیراگراف سمجھ میں آیا آپ کے؟ اعتراض اور اس کا جو جواب سر سید احمد خان نے دیا ہے وہ آپ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ جلدی سے مجھے بچوں بتائیں، جلدی سے، شاباش، ٹائم بالکل کم ہے، اب مقابلہ بہت سخت ہے۔ جی ارسا ناول نے کہا ہے کہ جی سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یس سر، یس سر، یس سر۔ اور اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ 3-4 نے مجھے جواب دیا صرف، جواب نہیں دے رہے نا آپ لوگ؟ میں کلاس میں سب سے جواب لوں گا انشاءاللہ، دیکھنا۔ لاسٹ لائن کا پہلا لفظ کا مطلب بتا دیں۔ لاسٹ لائن کا پسمردہ کا مطلب ہوتا ہے ضعیف ہو جانا، کمزور ہو جانا، کئی معنی اس کے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پسمردہ، ضعیف ہو جانا، کمزور ہو جانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور افسردہ، مایوس، یہ سارے اس کے معنی۔ قوی کا کیا مطلب ہے؟ قوی کہتے ہیں طاقتور کو۔ تھرڈ ورڈ کا مطلب بھی لاسٹ لائن کا تھرڈ ورڈ کون سا ہے؟ بجوز، عمدہ۔ بجوز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، عمدہ و پسندیدہ باتوں کا مطلب ایسا آدمی صرف اور صرف عمدہ و پسندیدہ کام کرے گا، بس جس کے اندر نیکی کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جی بیٹا آگے چلیں، آگے۔ قوی کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا قوی کا مطلب بتائیں نا، طاقت کو کہتے ہیں قوی، طاقت، قوت۔ اگلا پیغام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کا حکم، سر آنکھوں پر۔ اگلا پیغام شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی حاکم ہو اور اس کا کوئی غلام ہو تو غلام کیا کرے گا؟ غلام اپنے آقا کی ہر بات کو مانے گا، ہر بات کو تسلیم کرے گا۔ آقا اگر اس کا مالک اگر یہ بول دے کہ بیٹا اس تپتی ہوئی دھوپ میں جاؤ میرے لیے سامان لے کر آؤ، تو مجھے بتائیں کیا اس کا نوکر، اس کا غلام یہ بولے گا کہ مالک ابھی تو بہت سخت دھوپ ہے، ابھی تو میں باہر نہیں جا سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مالک بولے گا وہ مانے گا، جس وقت بولے گا وہ مانے گا، چاہے وہ اس کام کو کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے، ٹھیک ہے؟ بالکل یہی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو رسم و رواج کی پابندی کر رہا ہوتا ہے۔
رسم و رواج اس کے لیے مالک کا درجہ رکھتا ہے اور یہ رسم و رواج کا غلام بن جاتا ہے. جو رسم و رواج کہہ رہا ہوتا ہے یہ کر رہا ہوتا ہے. لاکھوں روپے بھی خرچ کرنے پڑے تو یہ کرے گا، بھلے ہی کسی سے قرضہ لے کے کرے، ادھار لے کے کرے، کچھ بھی کرے، یہ کرے گا. یہی بات سر سید احمد خان نے مثال دی کہ ہمارے زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، بڑی بڑی کوئی شخصیت ہو، بڑے کوئی عہدے والا منصب والا ہو، یا کوئی بہت ہی چھوٹے درجے کا کام کرنے والا ہو، وہ رسومات کا ایسا پابند ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو. جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے ماتحت غلام بنا ہوا ہو. کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند کے لائق کیا بات ہے، یا جو عمدہ صفتیں مجھ میں ان کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح پر ممکن ہے. یعنی کہ جو رسم و رواج پہ عمل کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے دل سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ میری پسند کیا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے مناسب ہے یا نہیں ہے. میرے اندر تو خود بہت ساری ایسی صفات ہیں، اگر میں یہ رسم و رواج پہ عمل کرتا ہوں تو وہ صفات سامنے نظر نہیں آئیں گی لوگوں کے، کبھی کوئی نہیں پوچھے گا. اس لیے کہ غلام تھوڑی پوچھے گا اپنے مالک سے کہ آقا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کو تو کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کرنا ہے. ظہور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، عمدہ صفتیں مجھ میں ہیں، ان کا ظہور کیسے ہوگا، اچھے طریقے سے وہ صفتیں کیسے ظاہر ہوگی. اور مقدور کا مطلب ہے، مقدور کہاں چلے گا، بہت آگے چلے گئے مثلا. ہاں مقدور، یہ میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو بیٹا، قدرت سے نکلا یہ لفظ مقدور. تو ایسا شخص جو رسومات کی پابندی کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی پسند پہ عمل نہیں کرے گا، اپنی ناپسند پہ عمل نہیں کرے گا. بہت ساری رسومات ہیں ہمارے یہاں، شادی بیاہ میں آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت ساری رسومات ہوتی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بہت ساری رسومات میں تو پتہ چل رہا ہے قرضہ لے لیا، بچے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے فلاں ماموں کے بیٹے کی شادی میں ایسا ہوا تھا تو اب ہم بھی ایسی کریں گے نہ، ہماری تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اب ابا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے، مجبور ہیں کریں گے. ان کو یہ کام پسند ہے یا نہیں پسند ہے، مجبور ہیں کریں گے. وہ اپنے دل سے کبھی نہیں پوچھیں گے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ بلکہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، رسم و رواج کی پابندی کرنے والا وہ کیا سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رتبے اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق، مطلب میرا جو رتبہ ہے، میرا جو اسٹیٹس ہے، میرا جو مقام ہے معاشرے میں، اگر دوسرے شخص کا بھی وہی مقام ہے تو وہ کس طرح رسم و رواج پہ عمل کر رہا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کروں گا. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہوئے تو وہ پتہ کیا بولے گا، وہ بولے گا کہ مجھ سے رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں، مال و دولت میں جو مجھ سے اونچا ہے، وہ جس طرح رسم و رواج پہ عمل کر رہا ہے میں بھی اس طرح کروں گا. تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. بھائی ہر شخص کے اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر اپنی صفات ہوتی ہے، ہر شخص کی گنجائش الگ ہوتی ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میرے اسٹیٹس کا آدمی کس طرح رسومات پہ عمل کر رہا ہے میں بھی کروں گا تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے وہ عمل کر سکے، ہو سکتا ہے میں عمل نہ کر سکوں. اور اگر میں یہ سوچوں کہ مجھ سے اسٹیٹس میں جو ہائی ہے میں ان کے مطابق رسومات پہ عمل کروں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جلدی سے بتا دیں مجھے، یہ پیغام سمجھ میں آیا؟ پورے پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسومات اور رواج کے ہم غلام بن چکے ہیں. جیسا رسومات کہتی ہے ہم عمل کرتے ہیں، بھلے ہماری پسند کے مطابق ہو، ہماری پسند کے مطابق نہ ہو، ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو. اور جو شخص رسومات کی پابندی کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ دوسرے لوگ کیسے کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کس طرح رسومات پہ عمل کر رہے ہیں.
दूसरों ने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरों ने घर कैसा बनाया हुआ है, दूसरों का स्टेटस कैसा है, उनके यहाँ फलां फंक्शन हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया, मैं भी वही करूँगा। तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ों वाली बात है। और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो होगा जो अपने से स्टेटस में हाई लोगों का मुकाबला करेगा, ये कहना चाह रहा है। ये जो जवेरिया बेटा आप पूछ रहे हो ना, ये क्या लफ्ज़ लिखे हैं, मुआवन, मुआविन, मुआवनत करने वाला, मदद करने वाला, कहाँ है ये चीज़? और कौन सी बात उनकी तरक्की और शगुफ्तगी की मुआविन है? सर तीसरे पेज की 5वीं लाइन में शगुफ्तगी का आगे के लफ्ज़ ये मतलब क्या है? शगुफ्तगी के आगे के तीसरे पेज के मुआविन है, मुआविन, हेल्पफुल, हेल्पफुल, मुआविन, मददगार, मतलब ऐसी मददगार चीज़ें जिससे उसकी तरक्की हो, ये मतलब है जी। आगे आगे जल्दी पूछ रहे हैं बेटा। मकदूर के मीनिंग मैंने अभी भी बताए थे कि मकदूर कहते हैं कुदरत के, वसाअत के, गुंजाइश के मुताबिक, यानी मेरे रुतबे और मकदूर के आदमी, जितनी मेरी कुदरत और गुंजाइश है उसी तरह के लोग, जिसका मैंने आसान आपको तर्जुमा करके ही बता दिया था कि मेरे स्टेटस के मुताबिक जो लोग हैं, मेरे स्टेटस की तरह जो लोग हैं। अगर मैं मिडिल क्लास का हूँ तो मैं मिडिल क्लास के लोगों को देखूँ, अगर मैं बहुत ही अरबपति खरबपति हूँ तो मैं अपने जैसे लोगों को देखूँ। समझ में आया या दोबारा आपको समझाऊँ? जल्दी से बताएं मुझे ताकि फिर मैं आगे चलूँ। आ गया समझ, चलें जी। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ क्या कह रहे हैं? अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ कहते हैं कि इस बात से ये ना समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह पर रसूमात को बजा लाते हैं वो अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से उन रसूमात को और चीज़ों पर तरजीह देते हैं। मतलब जो लोग रसूमात को अमल बजा लाते हैं, मतलब क्या, जो लोग रसूमात के मुताबिक काम कर रहे हैं ना, ये मत समझेंगे जो लोग रसूमात के मुताबिक काम कर रहे हैं वो अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या अपनी पसंद से कर रहे हैं, नहीं। बल्कि हकीकत ये है कि उन लोगों को बजुज़ ऐसी बात के, सिवाय ऐसी बात के जो रस्मी होती है, किसी बात की ख्वाहिश करने का मौका या इत्तफाक नहीं होता। असल में इन लोगों को अपनी पसंद के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिलता। इन लोगों को अपनी समझ के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिलता। जब अपनी पसंद के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिलता तो उनकी तबीयत खुद ब खुद रसूमात की मुती हो जाती है। मुती का मतलब इताअत करने वाली, बस वो रसूमात की इताअत कर रहे होते हैं, रसूमात की पैरवी कर रहे होते हैं। और रसूमात की पैरवी करते करते वो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो बातें जिसमें उन्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी उसमें भी वो दूसरों की पैरवी कर रहे होते हैं, दूसरों की तकलीद कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? और उनकी पसंद अपनी पसंद नहीं होती, बल्कि उनकी पसंद वही होती है जो दूसरे बहुत सारे लोगों की पसंद होती है, एक आम पसंद होती है, बस उसके मुताबिक ही वो भी अपनी पसंद बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि रसूमात की पैरवी करते 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 वो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि उनकी जो अपनी एक ख़ास तबीयत होती है ना, एक ख़ास मिजाज, एक ख़ास पसंद होती है, चूँकि उस पर अमल नहीं कर रहे हैं लिहाजा उनकी वो ख़ास तबीयत, पसंद, मिजाज ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पहले मिसाल दी थी ना मशीन की, कि अगर एक मशीन को आप चलाएं नहीं, 4-5 साल तक ऐसी छोड़ दें तो वो जाम हो जाएगी।
تو ہمارے اندر جو اللہ نے مختلف قوتیں، یا کوئی انسان ہے وہ 1 سال تک بستر پہ پڑا رہے تو اس کے اندر اس کے ذہنی صلاحیت متاثر ہو جائے گی، اس کے جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو چیزیں بھی عطا کی ہیں جب تک وہ چلتی رہتی ہیں اس وقت تک ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے نا انسان، اتنا اس کا ذہن بڑھتا ہے. تو وہ صفات جو انسان کے اندر اللہ نے دی ہے، کیا صفات اللہ نے دی ہے؟ ایک کا تو ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، پہلے پیراگراف جو میں نے آج شروع کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے. صحیح و غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو عطا کی. اسی طرح ہر انسان کی اپنی ایک خاص پسند ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنے خاص مزاج ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی خاص طبیعت ہوتی ہے. کچھ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ شور شرابے کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جاسوسی کتابیں ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ادبی کتابیں لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں. ہر شخص کی کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، بولنے کی، چلنے کی، اس کی اپنی طبیعت، مزاج سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تاکہ ایک گھر میں اگر 2 بھائی ہوں تو دونوں کی پسند ناپسند میں اختلاف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی ایک کہتا ہے کہ بھائی میں تو لائٹ جلا کے سوؤں گا، یا میں پنکھا تیز کر کے سوؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں نہیں میں تو پنکھا بند کر کے سوؤں گا. تو پسند ناپسند کی تو ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے نا. لیکن جو شخص رسومات کی پابندی کرتا ہے اس کی اپنی خاص پسند، اس کی اپنی خاص طبیعت، اس کا اپنا خاص مزاج ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ وہ بالکل اس کے اندر وہ صلاحیت پسمردہ ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ شخص پھر کبھی بھی اپنے دل کی خواہش کے مطابق کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. بلکہ ایسا شخص ہمیشہ دوسروں کی تقلید کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے چلے گا، دوسروں کو دیکھ کر کوئی چیز پسند کرے گا، دوسروں کے مطابق اپنی طبیعت بنا لے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پیغام سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ یہ جلدی سے بتاؤ مجھے، جلدی سے میسج کر کے آگے چلوں. کوئی بات پوچھنے کی، کوئی لفظ پوچھنے کا ہے؟ میسیجز بڑی دیر میں کرتے ہیں آپ لوگ. اچھا میرے خیال میں شاید پیراگراف پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. پیراگراف پڑھیں اور جو مشکل لفظ سمجھ میں آئے اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، مجھے آئے گا تو بتا دوں گا بھائی. پانچ لائن کے ورڈز کے مینس بتا دیں. پانچویں لائن اس میں کون سی ہے؟ متحمل کا مطلب ہوتا ہے تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا، مستقل مزاج بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مطیع یہ اس میں فاعل ہے، اس کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا، کسی کی بات کو ماننے والا، کسی کی اتباع کرنے والا. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جلدی سے بتا دیں مجھے. 3:50 ہو چکے ہیں. اگلی کلاس ہماری آخری ہوگی، آج آخری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس سبق میں 2 سے 3 کلاسز کم از کم لگتی ہیں ہماری. فزیکلی اگر کلاس بھی ہو رہی ہوتی نا تو کم از کم 2 سے 3 لگتی ہیں، بلکہ اس میں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ بچے سامنے ہوتے ہیں آپ لوگ، تو سوالات بھی زیادہ ہوتے ہیں. آگے چلیں، جلدی مجھے بتائیں. آگے چلیں بیٹا، پھر میں آج کو آگے اگلا پیراگراف پڑھوں. یہ جو آپ نے لفظ لکھا ہے جرموں کا مطلب بتاتے ہیں فاطمہ بیٹا. یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا یہ؟ خود متحمل یہ بیٹا الگ الگ لفظ ہے، اور متحمل کا مطلب میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا.
کون سا ورڈ ہے یہ تو بتائیں. جرموں سے، کرائم، کرائم، جرم، کرائم. مطلب جس طرح آدمی جرم سے بچتا ہے نا، اس طرح رسم و رواج کی پابندی کرنے والا رسم و رواج نہ کرنے سے بچتا ہے. مطلب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رسم و رواج میں پر عمل کر لوں. نہیں کیا اگر میں نے رسم پہ تو کسی جرم، بہت بڑا جرم ہو جائے گا مجھ سے، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا مجھ سے اگر میں نے رسم پہ عمل نہیں کیا. یہ مطلب ہے. جرموں سے، جرم کی جمع ہے یہ، کرائم جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جرائم. جی جی جی. اب بتائیں جلدی سے آگے چلیں. بہت سے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں سر بس جلدی 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 آگے چلیں، لیکن بعض اسٹوڈنٹ سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو مطیع کا مطلب میں نے آپ کو 2-3 دفعہ بتایا تھا. مطیع کا مطلب اس میں فاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنے والا. اطاعت کرنے والا کسی کی تجم کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تو مطیع کا مطلب اطاعت کرنے والا. راغب ہوتے ہیں یعنی اس کا متوجہ ہوتے ہیں. راغب کا مطلب کہتے ہیں نا ایسی باتوں کو پسند کرنے پہ راغب ہوتے ہیں، یعنی اس طرف موٹیویٹ ہوتے ہیں. جی دیکھیں اگلے پیراگراف میں کیا بتائی جا رہی ہے. اگلے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اس زمانے میں جب کہ وہ مقرر ہوئی مفید تصور کی گئی ہوں، مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ در حقیقت وہ ایسی ہی تھی محض غلطی ہے. ممکن ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مقرر کیا ان کی رائے میں غلطی ہو، ان کا تجربہ صحیح نہ ہو. پس مردہ کا مطلب ہے کمزور، مرجھایا ہوا، افسردہ، ضعیف، یہ سارے مطلب ہیں. کہتا ہے طبیعت بہت پسمردہ ہو گئی میری آج کل، مطلب بہت زیادہ مرجھا گئی ہے، افسردہ ہو گئی طبیعت. اب دیکھیں مصنف بڑی اہم بات بتا رہے ہیں، زبردست بات ہے جو عقل میں آنے والی بات ہے. مصنف کہنے کہ دیکھیں جو رسومات مقرر ہوئی اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ مفید ہو. سمجھ آ رہی بات؟ یہ آپ کون سے معنی پوچھ رہی ہیں سر؟ سر تھرڈ لاسٹ لائن میں بالکلیتاً ضائع ہو جاتی ہیں. اوور آل بالکلیہ کا مطلب ہے مکمل طور پہ تمام. تو مصنف کہتے ہیں کہ رسومات جو مقرر ہوئی اس زمانے میں، آج سے 40 سال پہلے ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے 40 سال پہلے کے لحاظ سے وہ رسم مفید ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ رسم آج کے زمانے کے لیے بھی مفید ہو جبکہ دور بہت ترقی کر گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا ان لوگوں نے جنہوں نے وہ رسم بنائی ان کی رائے میں کوئی غلطی ہو، ان کے پاس ایکسپیرینس نہ ہو، تجربہ نہ ہو، یا ان کا تجربہ تو ہو لیکن بہت زیادہ لمیٹڈ ہو، محدود ہو، تھوڑا سا تجربہ ہوتا اور ایک رسم بنا لی، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ وہ ایسی رسم بنائیں گے جس میں نقصانات زیادہ ہوں گے. یا جن حالات پر وہ رسم قائم کی گئی تھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ حالات نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بہت عام سی مثال دیتا ہوں. وہ عام سی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص، ایک خاندان میں آج سے 40 سال پہلے ایک منگنی ہوئی کسی بھی مخصوص مہینے میں، مثال کے طور پہ ستمبر کے مہینے میں ہوئی اور وہ ٹوٹ گئی. اب رسم کیا بن جاتی ہے کہ جی ہمارے یہاں ستمبر کے مہینے میں منگنی ہم نہیں کرتے، اچھا شگون نہیں ہوتا ہے. اب وہ آج تک چلی آ رہی ہیں. بھائی ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی معاملہ ہوا ہو یا جس شخص کی منگنی ٹوٹی تھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو، کچھ بھی بات ہو، تو کیا ضروری ہے کہ 40 سال کے بعد بھی یہ چیز ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ 40 سال کے بعد بھی ایسا ہی ہو کہ وہ جو اس وقت کے حالات تھے وہ حالات اب بھی ہو. ایسا نہیں ہوتا.
سمجھ میں آ گئی بات؟ اور مصنف کہہ رہا اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش مندی ختم ہو جاتی ہے. جو آدمی رسومات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے نا اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. جودت تباہ، اس کی طبیعت میں کسی بات کو، کسی نئی بات کو کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. قوت ایجاد، اس کے اندر کسی بھی چیز کی ایجاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو اب خلاصہ اس پورے پیغام کا کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جس زمانے میں وہ رسم مقرر کی گئی تھی ہو سکتا ہے اس وقت کے لحاظ سے مفید ہو، اب کے لحاظ سے مفید نہ ہو. جن لوگوں نے مقرر کی گئی تھی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہو، یا ان کا تجربہ نہ ہو، یا تجربہ ہو لیکن بڑا تھوڑا سا تجربہ ہو، یا وہ رسم اگر قائم کی گئی تھی تو کسی ایک شخص کو دیکھ کر، دو شخص کو دیکھ کے، تین شخص کو دیکھ کے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ 40-50 سال کے بعد بھی وہ رسم اسی طرح اس رسم پہ عمل کیا جائے اور وہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ایک شخص کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ ساری باتیں نہ بھی ہوں تب بھی مصنف یہ کہتے ہیں کہ کم از کم رسومات کی پابندی کرنے سے آدمی کی عقل اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو اس کی طبیعت کی جو تازگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر نئی بات ایجاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پیغام آج کا یہاں پہ مکمل ہوا. اب آپ لوگ جلدی سے مجھے بتا دیجئے کوئی بات اگر پوچھنی ہو. سبق سمجھ میں آیا نہیں آیا اس کو بھی بالکل کلیئر کر دیجئے، ڈریے مت کہ پتہ نہیں سر کیا بولیں گے. آپ صحیح بات بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا. اشخاص کا مطلب، اشخاص شخص کی جمع ہے. شخص تو سمجھتے ہوں گے نا آپ؟ جی بیٹے جلدی سے مجھے بتا دیں، تمام طلبہ اوکے اوکے کہہ کے بتا دیں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آئی ہے. راغب کا کیا مطلب ہے؟ راغب کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف متوجہ ہونا. چیپٹر سمجھ میں آ رہا ہے عرصہ؟ شاباش. اوکے مریم اوکے. عرصہ آپ نے کس کا مطلب پوچھا ہے؟ یہ مضر ہے. مضر، مضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ. مضر کا مطلب نقصان دہ. اوکے سر جی سمن اوکے ہے. آگے بیٹا جلدی بتا دیں پھر آپ کی دوسری کلاس اسٹارٹ ہوگی. اس وقت ہمارا آج کا یہیں تک رہے گا سبق. کل میں سبق کو ختم کروں گا انشاءاللہ. اگلی کلاس میں یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کو وہ اہم پیراگراف بتاؤں گا جو امتحانات میں آتے ہیں. کلیئر ہے جی وائز الرحمان سر. اس پیراگراف کی لاسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ کی میننگ بتا دیں. لاسٹ لائن کون سی ہے بھائی اس کی؟ جودد تباہ. یہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا. جودد تباہ، تباہ تو طبیعت کو کہتے ہیں. اور کوئی آپ میں سے کسی کو یاد ہے میں نے اس کے کیا معنی بتائے تھے؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے سبق کو یاد کیا ہوا ہے. جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ آپ نے نوٹ کی ہوئی ہیں. کسی کا میسیج نہیں آ رہا. جودت کے معنی کسی کو نہیں معلوم، حالانکہ میں نے یہ آپ کو معنی کئی دفعہ بتائے تھے. لیکن جو معنی آپ کو بتایا جائے نا بیٹا اس کو آپ فوری طور پہ لکھ لیا کریں، تاکہ اگر جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو معلوم ہو. جو نہ لکھنے کی بات ہوتی ہے نا یہ بہت بری عادت ہوتی ہے. یا جو چیز میرے پاس جو ابھی میری اپنی کتابیں ہیں اسٹوڈنٹس لائف کی، جب میں پڑھتا تھا تو اس میں جگہ جگہ اتنے حاشیے میں نے لکھے ہوئے ہیں، ہر لفظ کے معنی، اس کے معنی، اس کے معنی. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان سب آپ لکھ لیں. لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، نہیں لکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا.
جی اور کیا پوچھنا ہے؟ اچھا جودت کے تو میں نے معنی نہیں بتائے نا آپ کو. جودت کا مطلب ہوتا ہے عقل کی تیزی، ذہانت، لیاقت. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی طبیعت میں جو تیزی ہے، اس کی طبیعت میں جو ایک عقل کی تیزی یا ذہانت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. طبیعت یا مزاج میں نیا پن. شاباش واعظ الرحمان نے بالکل صحیح کہا. طبیعت یا مزاج میں نیا پن، صحیح ہے. تیزی کہہ لیں، نیا پن کہہ لیں. شاباش فائز الرحمان. جی بیٹا اور کچھ نہیں پوچھنا، کلیئر ہے. اب میں کلاس کو ختم کر رہا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.